ہمیشہ جھکتا تولا اور ایک کا ترازو ہمیشہ اوروں کی جیب پر ڈاکہ ڈالتا چلا گیا. یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک شرابی ہے، ایک اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایک تہجد گزار ہے، ایک رات کو چوری کرنے جا رہا ہے، ایک ساری زندگی تنخواہ میں زندگی گزار گیا اور سسک کے مر گیا. تنخواہ دار کی تنخواہ میں پوری کہاں پڑتی ہے؟ پوری کہاں پڑتی ہے؟ ایک ضرورت پوری کرتا ہے، 2 قربان ہوتی ہیں، 2 پوری کرتا ہے، 5 قربان ہوتی ہیں، پر وہ چسکتا رہا، وہ سہکتا رہا، وہ تڑپتا رہا اور کہتا رہا حرام نہیں کھاؤں گا، حرام نہیں کھلاؤں گا، اس سے بھی بڑی بھوک برداشت کروں گا. اور ایک بدبخت روزانہ لاکھوں رشوت کے جیب میں ڈال کے جا رہا ہے اور جھوٹ کے جیب میں ڈال کے جا رہا ہے. اگر ابن زیاد بھی اسی ترازو سے تل جائے جس پر حسین کو تولا جائے گا، پھر تو ساری کربلائیں خوف میں مل گئی، تو ساری قربانیوں کی داستان یہ بالکل ایک فرسودہ ایک بیکار کہانی بن گئی، ایک بیکار تاریخ بن گئی. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. میرا اللہ کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. میرے بندو کلمے والو، یہ تم کیا نادانی کے فیصلے کرتے ہو کہ اللہ شرابی کو بھی اور زانی کو بھی اور نیکوکار کو بھی ایک جیسا ہی کام کر دے گا. میرا اللہ کہتا ہے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میرے قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں. اللہ کہتا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون. وہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو ناچنے والی اور رات کو رونے والی میں برابر کروں گا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رات کو چوری کرنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والوں کو میں برابر کر دوں گا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صرف تنخواہ پہ سسک کے مر جانے والے اور ظلم و ستم سے پیسے کٹنے والے کو میں برابر کر دوں گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون. یہ کس کتاب میں ہے؟ کہ میرے قرآن میں تو نہیں ہے. تمہارے پاس کون سی کتاب ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایک اللہ کا عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، رحمت بھی ہے، بے شک ہے، لیکن ایسے نہیں کہ ساری زندگی سجدہ نہ دے اور ایک آدمی سجدے سے سر نہ اٹھائے اور دونوں برابر ہو جائیں. لہٰذا میرے بھائیوں اللہ کی طرف آؤ. اپنے مسائل کا حل کرنا ہے. نہ مایوسی حرام ہے، مایوسی کفر ہے، مایوسی کبیرہ گناہ ہے. میرے اللہ نے کہا اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا اور سزا دیتا تو سب سے پہلے ان کو دیتا جو مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں. کہ ہوں تو اللہ بھی نہیں کر سکتا ہے، ہوں تو اللہ بھی نہیں کر سکتا. نہیں 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 نہیں. ہوائیں اللہ کی، زمین اللہ کی، بادل اللہ کے، پانی اللہ کے، سورج اللہ کا، روشنیاں اللہ کی، چاند اللہ کا، تارے اللہ کے، انسان اللہ کے، جنات اللہ کے، فرشتے اللہ کے، مرد اللہ کے، عورتیں اللہ کی، خزانے اللہ کے. للہ خزائن السماوات والارض. لہذا کیا کرو؟ اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کو بیچ میں لاؤ. اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں یہ جلسے جلوس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. یہ اللہ کے سامنے رونے دھونے سے مسئلہ حل ہوگا. یہ مسجدوں میں آنے سے مسئلہ حل ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو پورا رمضان نماز پڑھتے رہے اور اب آج کے بعد ایک نماز نہیں پڑھیں گے؟ کتنے لوگ ہیں سارا رمضان قرآن پڑھتے رہے اور آج کے بعد پورا سال قرآن کھول کے نہیں دیکھیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو پورا رمضان جھوٹ سے بچتے رہے اور اب کہیں سچ نہیں بولیں گے؟ یہ ظلم و ستم نہ کرو. اور چلو یہ تو وہ تھے جو آ تو گئے، رمضان گزر گیا. کتنے کروڑ ہیں جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی. آج کے دن بھی لاکھوں انسان ہوں گے جو عید بھی نہیں پڑھیں گے. اور یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے اور محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ. تو میرے بھائیوں، اللہ کو بیچ میں لاؤ. اللہ کے بغیر مسئلہ حل نہ ہوگا. اللہ کے بغیر نہ ہماری حکومتیں، نہ ہماری فوجیں، نہ ہماری پولیس، نہ ہمارا پیسہ، نہ ہماری زمینیں، نہ ہماری تجارتیں، نہ ہمارے پہرے دار، نہ ہمارے نظام، یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. اللہ اللہ، صرف اللہ ہے
صرف اللہ ہے جو راضی ہو گیا اور وہ مان گیا اور اس نے ارادہ کر لیا تو پھر نظام چلا کے دکھائے گا، پھر نظام چلا کے دکھائے گا۔ وہ حفاظت کے لیے پھر وہ بلٹ پروف گاڑیوں کا محتاج نہیں، اس نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھایا تھا۔ وہ حفاظت کے لیے بڑے پیروں کا محتاج نہیں، اس نے بھڑکتی آگ میں اپنے خلیل کو 40 دن بٹھا کے دکھایا تھا۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ سمندر کی موجوں سے بچانے کے لیے کشتیوں کا محتاج نہیں، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے سمندر ہی پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ فانفلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی کو ریت بنا دیا، ریت کی طرح پانی کے ٹیلے کھڑے ہو گئے، اور بنی اسرائیل کی قوم 6 لاکھ وہ سمندر کے اندر سے راستے بنا کے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ ہے جب وہ حفاظت پر آتا ہے، وہ ہماری منڈیوں کا ہمارے غلوں کا محتاج نہیں۔ اس نے بنی اسرائیل کو 40 سال ایک صحرا میں 6 لاکھ کی قوم کو صبح و شام من و سلوے کھلایا پلایا پہنایا۔ تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، میں ہر سال مضمون میرا ایک ہی ہوتا ہے، اللہ کے سامنے آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ سیاسی لوگ، یہ سیاسی جماعتیں، یہ سب کے سب تمہارے میرے جیسے انسان ہیں، ان پہ نہ کوئی آس رکھو نہ ان پر کوئی امید رکھو، اللہ کے سامنے جھکو۔ اللہ ارادہ کرے اور اللہ کا ارادہ موقوف ہے میری آپ کی توبہ پر، اور اس کا توبہ قبول کرنا کتنا زبردست ہے کہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ آسمان تک گناہ لے جاؤ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، تو کہتا جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اور سنو، یہ نہیں کہتا معاف کر دیا، صرف یہ نہیں کہتا معاف کر دیا۔ تمہارا نافرمان تمہیں منانے آئے تو تم تو دروازہ بند کرو، نوکر سے کہو کہ اس کو اندر ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ کبھی راہ میں مل جائے تو تم راستے پھیر کے گزر جاؤ گے۔ اور تمہارا اللہ کیا کہتا ہے؟ تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگاؤ، پھر مجھے منانے آؤ۔ تو لوگوں نے کہا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے، اور کتنے جائے کنجر خان کہاں جائے، کہاں جائے، کون سی جائے پناہ ہے، کہاں جائے؟ یہ کیسے بیوقوفی کی بات ہے؟ ایک ہی تو جگہ ہے پناہ کی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی۔ جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب ہو، تیرے عفو بندہ نواز میں۔ جگہ یہ ہے، 900 کھائے 9 کروڑ کھائے، 9 ارب کھائے 9 خرب کھائے، ہرا کا ہی کوئی ہے، آونا کا ہی سائیں ہے، اتو سوا راہ کیڑا ہے، اتو سوا بوا کیڑا ہے، اتو سوا جامنا کتھے؟ تو میرا رب کہہ رہا ہے 900 نہ تھا 9 کروڑ تھا، پر آتا صحیح۔ تو جب وہ آئے گا تو تیرا رب کیا کرے گا؟ تیرا رب کہتا ہے من تقرب الیہ فلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ واہ واہ، یہ تو ماں بھی نہیں کر سکتی، ماں ناراض ہو تو تمہارا استقبال کرے گی۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ عالم بے نیاز، سارا جہان سجدوں میں گر پڑے، اس کی شان میں زیادتی نہیں ہے، سارا جہان ابو جہل فرعون بن جائے اس کی شان میں کمی نہیں ہے۔ وہ بلندی کے لیے عرشوں کا محتاج نہیں، وہ کبریائی کے لیے تکبیروں کا محتاج نہیں، وہ اپنی عظمت کے لیے سجدوں کا محتاج نہیں، اور اپنی ذات میں عظیم ہے، کبیر ہے، متعال ہے، متکبر ہے۔ کتنا غنی ہو کر وہ کہتا ہے ایک کولمبے کا آدمی، ایک کولمبے کی عورت، ایک ہند سندھ کا آدمی، کوئی عورت ساری زندگی گناہوں میں گزار کر گلے بڑھاپا صحیح، دانت ٹوٹ گئے، نظر کمزور، سننا کمزور، چلا نہیں جاتا، لاٹھی پکڑ کے بھی نہیں چلتا، 2 آدمیوں کے سہارے سے کتنے جانتے ہیں رب منانے جا رہے ہیں۔ ڈھونڈتے میں کیسا آیا ہے پہلو کتنے آؤں، چلو میاں پچھلے پارے صحیح، نیچے جملے سن رہا ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں، ہوں منہ چاہتے کدھر ٹوریا جانا ہے، ہوں تیری کہیں سننی ہے، اوپر کیا اعلان ہو رہا ہے؟ آنے دو، میں استقبال کے لیے تیار ہوں، میں استقبال کے لیے تیار ہوں۔ او میرے جو ایسا مہربان رب ہو،
میں اور آپ اسی سے بغاوت کر جائیں تو پھر زمین کے تیور کیوں نہ بدلیں، فلک کی گردش کیوں نہ ہمارے خلاف ہو، پھر ہوائیں کیوں نہ پاگل ہو جائیں، پھر کیوں نہ گوشت کی بوٹیاں اڑیں۔ ابھی تو یہ کم ہے جو ہو رہا ہے، ہم پر پتھر برستے ہم حقدار تھے، ہم بندر بنتے ہم حقدار تھے، ہم خنزیر بنتے ہم حقدار تھے۔ اس نے بلایا کوئی نہ گئے، اس نے سمجھایا کوئی نہ ہم سمجھے، اس نے روکا ہم کوئی نہ روکے۔ دعا دو ان مدینے والے کو، اس کملی والے کو جس کے آنسو، جس کی آہیں، جس کی دعاؤں نے اللہ کے عذاب روکے ہوئے ہیں، اگر اس کا 23 سال کا رونا نہ ہوتا اور اس کے پیٹ پہ پتھر بندھے نہ ہوتے اور اس کی راتوں کی آہیں اور فریادیں نہ ہوتی تو آج میں اور آپ انسان کی بجائے باندر ہوتے، خنزیر ہوتے، یا کتے ہوتے، یا پتھر برستے، یا زمین نکل جاتی، یا پانی چڑھ جاتے، یا ہوائیں اڑا دیتی، یا فرشتوں کی چیخ ہمارے گلے کے پھاڑ دیتی۔ اس کو دعا دو جو اپنی امت کے لیے اتنا رویا ہے کہ اللہ کو آنسو پوچھنے کے لیے جبریل بھیجنا پڑتا تھا۔ کسی نبی کے تسلی دلانے کے لیے جبریل نہیں آیا، یہ تو تمہارا نبی ہے جس کا رونا دیکھ کر اللہ نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ جبریل بھیجا کہ جا میرے نبی سے کہہ کیوں اتنا روتا ہے، نہ رو تیرا رونا آئے تو میرا محبوب ہے، تجھے روتا دیکھ کر دل کو اچھا نہیں لگتا، تو نہ رو۔ وہ کہتا میں کیوں نہ رو، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کیا بنے گا۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وہ اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہی مر جائے۔ کہتا میں کیوں نہ رو، میری امت کیا بنے گا۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، ان کے غم میں تو کیوں اتنا روتا ہے کہ تیرا سینہ پھٹ جائے۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، کیوں اتنا روتا ہے کہ یا اللہ میں کیوں نہ روؤں، یہ میری امت اولاد سے زیادہ محبوب ہے، میں اپنی امت کا کیا کروں۔ پھر میرے اللہ نے آیت اتاری فلسوف يعطيك ربك فترضى، اچھا تو نہ رو، میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، میں تمہیں خوش کروں گا، میں تمہیں راضی کروں گا۔ اس پر میرے نبی نے کہا پھر میری رضا اس وقت ہوگی جب تو میری امت کو معاف کرے گا۔ اسے دعا دو جس کی زندگی تلمبے کے بازاروں سے طلاق یافتہ ہے، پاکستان کے بازاروں سے جس کی زندگی کو طلاق ہے، گھروں سے طلاق، حکومت کے ایوانوں سے، عدالت سے، حکومت سے، سیاست سے، زراعت سے، تجارت سے، معیشت سے، معاشرت سے، کہیں تو بتاؤ محمدی زندگی، کہیں تو بتاؤ رسول اللہ کی پاک زندگی، کہیں تو بتاؤ کیا صرف نعرے لگانے سے آدمی عاشق رسول بنتا ہے؟ سر حسین 2-4 نعرے مار کے اپنا جھنڈے گڑھ دیں رہا، وہ تو ذبح ہو گیا، بچوں سمیت ذبح ہو گیا، اور رسول کا خون پانی بن گیا۔ سب جا کر رضا کے پروانے ملتے ہیں اور سب جا کر جنت کے مقام طے ہوتے ہیں، اور سب جا کر اللہ کی رضا کی چوٹیاں طے ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، اگر میرا نبی اللہ سے رو کے نہ مانگتا تو ہم بھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ یہ تو اس کا رونا ہے 23 سال کا، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ 6 جون کی گرم دوپہر ہے، بڑی سخت گرمی ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 10-11 بجے کا وقت جبریل اندر آیا۔ آج اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے سے آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ صاحب نے کہا آ جائے، یہ وہ دربار ہے جہاں موت کا فرشتہ بھی پوچھ کے جاتا ہے۔ وہ اندر آیا، یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے اللہ نے کہا پوچھ کے جانا ایمن ورجمی، اور یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اب آپ فرمائیں۔ آپ نے کہا میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کو بھی نکالوں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے، تیری کی صلاح ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے،
اس کو